الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے آسمان کو مختلف ستارے اور آفتاب اور مہتاب کے ذریعے سے سجایا ہے. زمین کو اللہ تعالی نے پہاڑوں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، پھل پھولوں کے ذریعے سے سجایا ہے. اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالی نے تقوی اور متقیوں کے ذکر سے سجایا ہے. جگہ جگہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کو کہا. نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سادہ معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی، لمیٹیڈ اور محدود زندگی دی. اور یہ زندگی پوری کر کے جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائیں گے. ہمیں اللہ کے سامنے سوال کے لیے کھڑا ہونا ہے کہ وہ سوال کریں گے، ہمیں جواب دینا ہے.
یہ دنیا دارالامتحان ہے، ابھی ہم امتحان دے رہے ہیں، ریزلٹ وہاں آئے گا، نتیجہ وہاں ظاہر ہوا کہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے اور وقت معین پر جانا ہے۔ آج کی اس محفل کے دائی رئیس بھائی تھے، وہ دعوت دینے کے لیے جھالوت تشریف لائے تھے، پھر پروگرام آگے پیچھے ہوتے رہے اور ان کا وقت اجل آ گیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ہر ایک کو دنیا سے جانا طے، جس کا آنا طے ہو گیا اس کا جانا طے ہے۔ یہ خالی آیا اور خالی گیا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو زندگی نہیں ہوئی۔ یہ زندگی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے جو احکام بھیجے ہیں، ان احکام پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنے احکام بجا لاتے ہیں، یہ جو ہے چیک کیا جائے گا۔ اور جو اس میں پورا اترا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں کامیاب اور سکسیسفل کون ہے؟ جس کو قرآن کہے کہ کامیاب وہ کامیاب۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور دنیا دھوکے کا سامان ہے، گھاس پھوس کی ٹٹی ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہر موڑ پر اس کی ضرورت ہے۔ جوان کو ضرورت ہے، بوڑھے کو ضرورت ہے، عورت کو ضرورت ہے، مرد کو ضرورت ہے، جوان کو ضرورت ہے، اہل اللہ کو ضرورت ہے، عالم کو ضرورت ہے، کامل کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تقویٰ ایسی دولت ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ نام ہے مزاج کا شریعت کے تابع ہو جانا۔ ہمارا مزاج شریعت کے مطابق ہو جائے، جو شریعت کہے وہ کریں گے، جو شریعت نہ کہے اس پر رک جائیں۔ ہماری طبیعت کے اوپر شریعت کا غلبہ ہو جائے اور طبیعت شریعت بن جائے،
شریعت کے خلاف کرنا ناگوار گزرے اور شریعت کے مطابق کرنے میں دل کو سکون، چین اور اطمینان نصیب ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آدمی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے بڑے علم کے باوجود علم کے حاصل کرنے سے حضرت عمر جھیپتے نہیں ہیں۔ علم کے حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، یہ تو آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ان کو علماء کے سامنے چلے جانا چاہیے اور ان سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہیے، تاکہ کوئی غلط کام ایک عرصے تک آدمی نہ کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابھی مولانا نثار صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی شرح کرنی کہ اہل اللہ کا ہونا، اللہ والوں کا ہونا، علماء کا ہونا فتنوں پر بند دروازہ ہے۔ جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو فتنوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں جو رکتے نہیں، حالات آتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے، علماء کے وجود کو، نیک لوگوں کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچ گئے۔ صحابہ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی لسٹ میں جو منافقین کے نام ہیں ان میں کہیں ہمارا نام تو نہیں؟ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اور ایمان کی بقا کے سلسلے میں اتنے ڈرتے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ ہمارا ایمان چلا جائے، کوئی مرحلہ ایسا نہ آ جائے کہ ہمارا ایمان جاتا رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کی خبر لو اور اعمال پر جم جاؤ، نمازوں میں آؤ، عبادتیں کرو، سنتوں پہ قائم ہو جاؤ تو ایمان محفوظ رہے گا۔ لوگ ایمان سے اکھاڑنے کی محنتوں میں لگے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں ایمان سے چمٹ کر رہنا پڑے گا۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایمان میں رکھی تو ہمیں ایمان کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا مجھے فتنے کے بارے میں بتاؤ۔ ایسی باتیں حضرت حذیفہ کو بہت یاد تھی، حضور سے سن سن کر یاد کی تھی۔ فرمایا امیر المومنین، انسان کو جو فتنے اہل و عیال میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں جو غدر فوتیاں ہو جاتی ہے، وہ فتنے ختم ہونے کے لیے نمازیں ہیں، صدقات ہیں، نفلی یہ کام آ جاتے ہیں۔ نفلی صدقات کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اس لیے مختلف موقعوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کرنے کا حکم فرمایا. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اس بنا پر کہ صدقات اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اس لیے مرنار کے لیے بھی صدقہ جاریہ کرنے سے اس کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں یہ چھوٹے فتنے کی بات نہیں کرتا، میں تو وہ فتنے کی بات کرتا ہوں جو التی تموج کموج البحر، سمندر کی طرح متلاطم اور موجیں مارتا ہوا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا جو فتنہ آنے والا ہے، میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو اس سے خطرہ نہیں، یہ فتنہ آپ کے زمانے میں نہیں آئے گا، اس بنا پر کہ اس فتنے پر ایک دروازہ بند ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر نے کہا پھر تو بند ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ چلے گئے اٹھ کر. شاگردوں نے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دروازے کی تفصیل نہیں بتلائی آپ نے، اور حضرت عمر نے پوچھی نہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ دروازہ کون ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے. کون ہے یہ دروازہ؟ فرمایا حضرت عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ وہ خود ہے. وہ دروازہ وہ خود ہیں اور توڑا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. یہ توڑنے کا معنی ہے. اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو فتنے کا جو سمندر ہے وہ امت پر ٹوٹ پڑے گا. آج تک فتنوں کا سمندر ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم اس سے جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتنہ اور بڑا. تو امیر المومنین کا علم اتنا وسیع، اس کے باوجود جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اور تحقیق کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر کوئی بڑے آدمی کو کسی چھوٹے عمر کے عالم سے پوچھنے کی نوبت آئے تو شرمائے نہیں، بلا جھجک کے مسئلہ پوچھ لے، وہ بتائے گا. آپ کا علم صحیح ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، آپ کے احکام پر عمل کرنے کا انداز ٹھیک ہو جائے گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کو خوب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوال کیا. اور سوال یہ کیا کہ ابی تم قرآن کریم کے بڑے ماہر ہو، مجھے تقوی سمجھاؤ، تقوی سمجھاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا اچھا سمجھا. جو سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھا بھی سکتا ہے، جو خود ہی نہیں سمجھا وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا. لیکن چنانچہ البتہ لہذا کر کے بات ختم کر دے. لیکن یہاں تو صحابہ کرام نے دین کو حضور سے پیا ہے، رات دن بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے اور گہرا علم حاصل کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا علم بڑا عمیق ہے.
اور ان کی زندگیاں بڑی بے تکلف ہیں اور ان کے مزاج میں سادگی ہے اور ان کے علم میں گہرائی ہے۔ اب سمجھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے داعی ہیں، سب سے بڑا داعی نبی ہوتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھو، یہ دنیا قائم ہوئی تو توحید اصل تھی اور شرک بعد میں پیدا ہوا۔ اصل میں توحید آئی، شرک بعد میں آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب شرک کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی، اور تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شجر نبوت کا آخری پھل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے زیادہ دین کو اگر سمجھتا ہے تو نبی سمجھتا ہے، پھر نبی کے چاہنے والے اور نبی کے مت والے سمجھتے ہیں۔ یہ دین اسی طرح سے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کے گنجینے لیے، اپنے سینوں میں سمائے اور اس کے بعد امت کو دیے، اور دینے کے لیے پورے عالم کے اندر چلے ہیں صحابہ کرام اور صحابیات بھی۔ اب جب نبی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت جو ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہوتی، اس کی دعوت حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ٹھوس دعوت ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی۔ چنانچہ نبی کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا پختہ ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ لے کر نجد کی طرف گئے تھے۔ واپسی میں بہت سے درخت تھے اور تھکان تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام صحابہ کرام سے متفرق ہو کر سائے کے اندر دوپہر کے وقت قیلولہ کر لو، آرام کر لو، پھر آگے سفر کریں گے، لمبا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر جو ہے درخت دیکھ کر وہاں اپنی تلوار لٹکا دیے، اور تلوار لٹکانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام شروع کیا۔ وہاں ایک دشمن اچانک پہنچ گیا۔ دشمن ہر وقت نبی کی طاق میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ نبی کی نبوت کا سلسلہ جب تک مکمل نہیں ہوگا اس کی حفاظت کوئی جان نہیں لے سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ قرآن نے اعلان کیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر میں گئے دیت وصول کرنے کے لیے، تو کعب ابن اشرف نے ایک چال چلی، آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور کسی کو تیار کیا کہ آپ کے اوپر پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ فوراً جبریل علیہ السلام آئے، وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔
آپ اٹھ کر سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر بنو نذیر کے ساتھ لڑائی کا جو نظام تھا وہ چلا. تو دیکھو اللہ نے حفاظت فرمائی. اب اس شخص نے تلوار لے لی. دیکھو واقعہ کوئی بھی نیا نہیں, میں نتائج جو نکالتا ہوں وہ سنو. نتائج نئے, واقعہ پرانا ہے. حضور آرام فرمائیں اور یاد رکھو کہ نبی کا دل بیدار ہوتا ہے, آنکھیں سوتی. اس لیے نبی کی نیند ناقض للوضو نہیں ہے. ہم تو جھوکا بھی ایسا کھاتے ہیں کہ 2-4 بلانڈ کھا جاتے ہیں. تو وضو کہے گا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند ہے, لیٹے ہوئے ہیں. اس نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کر اس نے جگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جگانے کے بعد پوچھا من یمنعک منی, اس تلوار سے اب تم کون تمہیں بچائے گا. لیٹے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بے چین ہو جانا چاہیے تھا. تلوار ننگی سر کے اوپر لے کر وہ آدمی کھڑا ہے, چلانے میں دیر نہیں کرے گا. جانی دشمن ہے, عرصے سے انتظار کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنٹ میں فرق نہیں آیا. جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے ایسے ہی لیٹے رہے, کوئی بھی فرق نہیں آیا, گھبراہٹ کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا جواب دیا؟ بہت آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور جواب دیا اللہ من یمنعک منی, تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. جواب دیا اللہ. ہمیشہ دنیا کو دعوت دی تھی کہ بچانے والے اللہ ہیں, مارنے والے اللہ ہیں, زندگیوں کے عطا کرنے والے اللہ ہیں. لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کوئی کسی کی جان کا سودا نہیں کر سکتا, کوئی مار نہیں سکتا. یہ اللہ جو دل سے نکلا تھا اتنا مضبوط کہ اس کے دل کو اتنا ہلایا کہ وہ کانپ گیا اور ہاتھ میں سے تلوار چھوٹ گئی. حضور نے آہستہ سے وہ تلوار لے لی. اور اب اس کو پوچھا, تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, من یمنعک منی, تجھے اب میری تلوار سے کون بچائے گا. تو حضور تو اللہ سے ہونے کا یقین دلانے کے لیے دنیا کو آئے تھے. یقین کا اعلیٰ درجہ نبی کے دل میں موجود ہے. اس کے پاس تو دل میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو 300 بتوں کا پجاری تھا, سب سے کانٹیکٹ کیا لیکن نمبر انگیج ملا. اس نے دیکھا کسی جگہ سے کوئی مدد نہیں آ رہی. وہ محرم میں بعض لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیے کے نیچے بچہ لٹاتے ہیں, لٹاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ تو ہے تعزیہ مجھے یوں دے دے, اور ہے حسین تو مجھے یوں دے دے, اور کوئی مجھے یوں دے دے. بیچارے تعزیے کو اللہ تعالیٰ زبان دیتا تو یوں کہتا کہ پہلے تو مجھے ڈوبنے سے بچا لے, میں پھر سب دوں گا. لے جا رہا ہے ڈوبانے کے لیے, تو مجھے ہی ختم کرنا چاہتے تو میں تیرے کو کیا دوں گا. کہتے ایک آدمی ڈوبنے پر آیا تھا, ندی میں غوطے کھا رہا تھا. پھر اس کو یاد آیا کہ اپنوں نے تعزیے کو اندر اتارا ہے. اس نے آواز دیا یا حسین تعزیے والے مجھے بچا لیجئے. اندر سے جواب آیا کہ تو نے مجھے بچایا تھا کہ میں تیرے کو بچاؤں. اللہ پر بھروسہ, اللہ کی ذات پر یقین.
ایک خاتون تھی، اس کو اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، ہمیشہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی، بسم اللہ پر اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ سب کام بسم اللہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر جو ہے اس کا 36 کا آنکڑا تھا، اس کو یہ پسند نہیں آتا تھا، بے وقوف تھا، اتنا اچھا یقین بسم اللہ پر رکھتی تھی، بیوی تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ بعض شوہر بھی بے وقوف ہوتے ہیں، پلے نہیں پڑتی باتوں، اچھی بیوی نپتی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ تو ایک تھیلا پیسوں کا میری بیوی کو دے دے اور کل مانگنے جانا، اس کی برابر رسوائی ہو۔ وہ تھیلا لے کر گیا اور کہا بی بی یہ امانت کے طور پر رکھ دیجیے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیا اور لے کر جو صندوق تھا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھ دیا، صندوق بند کر دیا، اپنے کام میں لگی۔ شوہر نے وہ تھیلا اٹھا کر غائب کر دیا، اب صندوق کے اندر وہ تھیلا نہیں۔ اب وہ آدمی سے کہا کہ کل تو تھیلا لینے جا، تیری امانت لینے جا، رسوائی برابر ہو جائے گی اس کی۔ پھر وہ شخص آیا کہ بی بی میرا وہ تھیلا امانت کے طور پر رکھا تھا وہ دے دیجئے نا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر صندوق کھولا، اندر ہاتھ ڈالا، ایک تھیلا نکالا، اس کے حوالے کر دیا۔ جا کر دیکھا تو پیسہ بھی اتنا ہی، سب کچھ جیسا تھیلا تھا ویسا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ توکل علی اللہ، بسم اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو بسم اللہ نے دھوکہ نہیں دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس نے جہاں تھیلا پھینکا ہے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں ڈال دے دوبارہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے مدد فرمائی اور تھیلا واپس لا کر ڈال دیا، بسم اللہ کی لاج رہ گئی۔ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر او ابتر۔ فون بھی کرو نا، السلام علیکم سے شروع کرو۔ ہلو ہلو کیا ہے؟ ہلو ہلو نے دماغ ہلا کے رکھ دیا۔ مسلمان کو ٹیلی فون کر رہا ہے تو السلام علیکم کے ساتھ شروع کرے، وہ وعلیکم السلام کے ساتھ شروع کرے، سلام سے شروع کرو۔ اور ہائے ہائے اور ہلو کرے گا تو ہمیشہ ہائے ہائے ہی کرتا رہے۔ کیا ہائے ہائے کرتا ہے؟ اب اس نے کہا حضرت آپ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا، تیرے جیسے مرے ہوا کو ہم نہیں مارتے، ہم تو زندہ کو مارتے ہیں، تو مرا ہوا ہے، تجھے کیا مارنا ہے؟ جا، ہم نے تجھے معاف کر دی۔ یہاں سے تھوڑا سا کام ملا، حضور کے اخلاق سامنے آئے کہ دین جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار رکھ دی حضور نے اور معاف کر دیا تو اس نے مسلمان ہونا طے کر دیا۔ اس نے اسلام قبول کیا، اس کے خاندان نے اسلام قبول کیا۔ اچھا نتیجہ نکالا نا میں نے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں۔ عرض کر رہا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو پیا ہے، دین کو سمجھا ہے۔ بھائی دین کو سمجھو، دین سمجھنے کی چیز ہے، ایمان سمجھنے کی چیز ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، نماز سمجھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حلقے لگاتے تھے، ایک حلقہ علم کا، ایک حلقہ ذکر کا، اور صحابہ سیکھتے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوخ فی العلم عطا فرمایا تھا، کوئی غلط بیانی نہیں کرتے تھے، بڑا مضبوط علم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، اور شرح صدر فرما دیا تھا صحابہ کرام کا قرآن کریم کی برکت سے۔ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، قرآن دل کے روگوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو بے ایمان ہے اللہ ان کو ایمان قرآن کی وجہ سے عطا کرتا ہے، اور روحانی امراض جتنے ہیں وہ تمام کے تمام دور ہو جاتے ہیں۔ ایک شفا والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تندرست ایمان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ابو بکر کی بیماری دور کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ وہی قرآن کریم ہمارے پاس بھی ہے اور شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھایا، کہا امیر المومنین آپ کسی تنگ پگڈنڈی پر چلیں۔ فورن میں یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پگڈنڈی کو سمجھانا، پگڈنڈی ہے ہی نہیں، کہاں سمجھائے۔ کوئی تنگ پگڈنڈی پر چلیں آپ جس کے دونوں طرف کانٹے کی باڑ ہو، جب چلیں گے تو کیا کریں گے؟ ہوا چل رہی ہے اور آپ نے جیکٹ بڑا پہنا ہوا ہے، چوغا پہنا ہوا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، تو یہ تنگ راستے پر چلیں گے تو دونوں طرف سے کرتے کو سمیٹیں گے اور منزل کی طرف چلیں گے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو ہے دونوں طرف گناہوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اسلام کا راستہ ہے، اور آپ نے اسلام کا جو ہے وہ چوغا پہن رکھا ہے، اور آپ کو یہ پگڈنڈی سے گزرنا ہے۔ آپ سمیٹ کر کانٹوں سے بچا کر اپنے آپ کو چلاتے ہیں تاکہ منزل پر پہنچ جائے۔ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس کا نام تقویٰ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بچ کے نکلنا، بچ کے چلنا، اس طرح مومن کا بچ کے گناہوں کی زندگی سے نکلنا اور اللہ کے احکام والی پگڈنڈی کے اوپر چلنا ہے۔ اب ایک اور واقعہ ذکر کر کے بات ختم کر دیں۔ پہلے تو مجھے ڈر تھا، یہ تو رئیس بھائی نے تقریر کے لیے ایک عرصے سے بلایا تھا، آج کل کچھ عوارض آتے رہے، اللہ کو یہ وقت منظور تھا اس لیے اللہ نے ہم کو جمع کر دیا ہے۔ بیچ میں سے یہ نکاح والے دولہے ٹپکے کہ ہمارا نکاح بھی پڑا، تو یہ ڈبل ہو گیا، 2 in 1 ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت لگاتے تھے، حاکم تھے نا، تو حاکم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میری رعایا پریشان تو نہیں۔ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میری حکومت بہت طویل اور لمبی ہے، اس کی کسی بارڈر پر کوئی اونٹ یا کوئی جانور بھوک سے بلک رہا ہے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آج کے لیڈروں کو یہ تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو اپنی کرسی سے مطلب۔
گشت کرتے کرتے ایک جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے. یہ واقعہ بھی نہیں آنی, نتیجہ نہیں. کان لگا دیے. کسی کی بات جاسوسی کے طور پر سننا بڑا گناہ ہے. پھر حضرت عمر کیوں سن رہے تھے؟ حضرت عمر خیر کے لیے سن رہے تھے. تجسس اس لیے کر رہے تھے کہ کوئی مظلوم کی آہ نکل رہی ہو تو میں مدد کر دوں, اس لیے کان لگائے. تو اندر ایک بڑھیا کی آواز آئی کہ اپنوں نے ابھی بکریاں جو دھوئی ہیں اس کے اندر ذرا پانی ملا دو. اب جواب آیا نوجوان لڑکی کا کہ پانی نہیں ملا سکتے. کیوں نہیں ملا سکتے بیٹا؟ رات کا اندھیرا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. کہا حضرت عمر نے منع کیا, امیر المومنین نے منع کیا, پانی نہیں ملا. ماں نے کہا کہ رات کو کہاں امیر المومنین دیکھنے آتے ہیں, ملا دو پانی, کیا فرق پڑتا ہے, اپنا پروفٹ بڑھ جائے. لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں دیکھتے تو کیا بات ہے, اللہ تو دیکھتے ہیں. یہ تقویٰ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کا ڈر اندھیرے میں بھی ہو, دن کے اجالے میں سب ڈرتے ہیں کوئی غلط کام کرنے سے, لیکن جب رات کو پوری دنیا خواب خرگوش میں سوئی ہوئی ہے اس وقت کوئی ڈرنے والا اللہ کے ڈر سے شراب نہ پیے, گناہ نہ کرے, تو یہ سچا متقی پرہیزگار ہے. حضرت عمر نے اس گھر پر نشان بنایا اور صبح میں وہ بڑھیا کو بلایا. بڑھیا کے در پر حضرت امیر المومنین کا کارندہ پہنچا اور کہا کہ آپ کو امیر المومنین نے یاد کیا ہے. بڑھیا نے کہا پر میں کہیں گناہ کرے لو نا, کیا بولا میں نے, આનાના આમ તો વેપાર લઈને બેહેલા છે, ગરીબ લોકો છે અમે, તમે હું ગુનો કીધેલો છે કે અમને બોલાવો? એ અમને ખબર નથી, તમને બોલાવેલા છે, આવું પડે. कौन मना कर सकता है? हाजिर हो गई. तेरी एक झोंपड़ी है? अमीर उल मोमिनीन ने पूछा. जी. कारोबार दूध का, मिलावट नहीं? बिल्कुल नहीं. कहा नहीं, मेरी छोकरी मिलावट नहीं करने. तेरी कितनी बेटियां हैं? कहे एक ही बेटी. क्या करती हो? कारोबार में मदद करती. शादी हो गई है? जवाब दिया कि शादी तो नहीं हुई है, दूल्हा तलाश कर रही हूँ, कोई अच्छा देव दीनदार मुत्तकी परहेजगार मिल जाए तो उसको दे दूं. लड़की तो अमानत होती है माँ बाप के, पराए घर की अमानत है, उसकी तरबियत करना, तालीम देना और फिर उस लड़की को दूसरे घर पे सजाने के लिए घर रवाना कर देना, इस पर माँ बाप को कितना बड़ा अजर अल्लाह ताला अता फरमाता. पली पलाई घर का जिगर गोशा और टुकड़ा और आंखों की ठंडक उठाकर दूसरे के घर में दे देना, और वहां जाने के बाद भी इत्मीनान नहीं होता कि वहां कैसा सलूक करेंगे. सांस जो है वो सांस भी लेने देगी कि नहीं? हाँ हूँ यानी हाँ और हूँ. लेकिन बात सासें बड़ी अच्छी होती हैं. लड़की को जाते ही कहते थी आज से किचन संभाल ले, आज से सब निजाम संभाल ले, अपने डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं, न मुसल्ला ने तस्बीह ने कुरान, बस खलास, तो झगड़ा नहीं होगा. तूने नमक ज्यादा डाला कि प्रेशर हमारा बढ़ जाए, हम जल्दी मर जाए, तो झगड़ा शुरू हो जाए. तू इतनी शुगर चाय के अंदर डालती है, क्या अपनी शुगर की फैक्ट्री? झगड़ा हो जाए. सब उसके हवाले कर देने का, तेरे को जैसा खिलाना पिलाना है तो खिला पिला, हम इसमें डिस्टर्ब नहीं करते तेरे को. हाँ कोई बात तेरे को समझ नहीं है तो पूछ जाना, मुसल्ले पे आके मैं जवाब दे दूं, तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा. और लड़की भी यूं समझे कि मेरे वो माँ बाप थे तो अब ये दूसरे माँ बाप है, मैंने उनकी खिदमत करके दुआएं ली, अब इनकी खिदमत करके दुआएं और जन्नत लेनी.
دونوں طرف سے چلے گا نا سلسلہ. یہ بات لڑکا جو ہے اس کو حقوق سمجھانے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کے حقوق ماں باپ کے حقوق کیا، اور آنے والی لڑکی کو لڑکے کے گھر کیسے رہنا ہے اس کے آداب اور اس کے طریقے سکھانے چاہیے. ایک کتاب چھپی تھی ساسرے جتی دیکری ہدیو، اس کے اندر سب لکھا ہے کہ کیسے جائے گی، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، سامنے والوں کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے جو ہے اس گھر کی رونق بننا ہے، سب سکھایا جاتا ہے. ورنہ پھر جو ہے جھگڑا شروع ہو جائے گا. لڑکا تھا بیچارے کا شادی نہیں ہوتی تھی، بہت محنت کی شادی ہوئی، جو کئی رشتے دیے لیکن رشتے ٹھکرا دیتے لوگ، نہیں پسند. اب لڑکے نے بہت محنت کر کے ایک لڑکی ڈھونڈی، اس کا نام مدینہ تھا. مدینہ بہن رکھتے ہیں لوگ نام، کوئی مدینہ رکھتا ہے کوئی کیا رکھتا ہے. نام رکھا مدینہ. ابا ایک مدینہ ملی، اپنے رات دن مدینہ مدینہ کریں گے، ایک دن اللہ اپنے کو مدینہ پہنچا دے تو کر لوں مدینہ سے شادی. ہاں کہا بیٹا بہت اچھی چیز ہے، یہ اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، نام بھی اتنا مبارک ہے مدینہ مدینہ، کر لیا. 3-4 مہینے کے بعد لڑکے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ مدینہ کو کیسا پایا. باپ نے کہا کہ مدینہ سمجھ کے لائے تھے لیکن یہ کربلا سے کم نہیں. تو اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی؟ جواب دیا کہ کرنا چاہتی ہوں. کوئی اچھا لڑکا ملے، نہیں دیندار. لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ تقویٰ والا، دیندار. لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار. تو وہ گھر کے اندر دین آئے گا، جہاں سے چلے گا وہاں منتقل ہوگا دین. اور دیندار لڑکی کی گود میں بچہ پڑے گا تو وہ دیندار ہوگا. غوث اعظم جو ہے دیندار ماں کی گود میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد القادر جیلانی جیسا ولی پیدا فرمایا. کہا میرا ایک بیٹا ہے، اس کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں. اس نے نہ کہا کہ نہیں. کہاں آپ کہاں میں؟ درجے کا بہت بڑا فرق ہے، حضرت شادی نہیں ہو سکتی، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تیری بیٹی غریب نہیں ہے، تیری بیٹی غریب نہیں ہے، اس بنا پر کہ تیری بیٹی کے پاس سب سے بڑا خزانہ تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں محروم کرے نہ آخرت میں محروم. تو اتنا بڑا خزانہ ہے تیری بیٹی کے پاس کہ جو رات کو اللہ سے ڈرنے والی اور اندھیرے میں اللہ سے ڈرنے والی، اس کا امتحان میں نے لے لیا. اس سے پتا چلا کہ بھائی دیندار لڑکی جو ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے. تیری بیٹی دیندار ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. اب علماء بھی یہاں موجود ہیں، ایک مسئلہ حل کرنا ہے، وہ اکثر حل نہیں ہوتا. حضرت عمر کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، بہترین زمانہ، یعنی ایسا زمانہ جس کے اندر برائیاں مغلوب ہیں اور نیکیاں غالب ہیں، مستحبات تک لوگ نہیں چھوڑتے، وہ زمانہ ہے. اس کے اندر یہ عورت نے، بڈھی نے ملاوٹ کی بات کیوں کی؟ خیر القرون کے زمانے میں ملاوٹ کی بات تو کہاں سے خیر القرون ہوا؟ یہ جواب علماء سنے. علماء نے لکھا کہ اس بوڑھی ماں نے لڑکی کو 18 سال 17 سال تک تقویٰ کے سبق پڑھائے، اس کی تربیت کی، اور اب اس کو خیال ہوا کہ اب یہ چلی جائے گی میکے
تو وہاں جا کر کیا گل کھلائے گی؟ میں نے جو تربیت کی ہے اور میں نے جو اس کو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم اس کی زندگی میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عمر جس رات دروازے پر کان لگا رہے تھے، اس رات ماں بچی کا امتحان لے رہی تھی. امتحان میں کامیاب ایسی ہوئی کہ حضرت عمر کے گھر دلہن بن کے پہنچ گئی. سب سے بڑی چیز تقوی. نکاح کے موقع پر 5 ہے اور تقوی کی ضرورت ہر وقت ہے. اب بیان جو ہے وہ تھوڑا سا میرے لیے مذبذب ہو گیا. رئیس بھائی کی وفات چاہتی تھی کہ تعزیتی بیان ہو. دولہا صاحب تشریف رکھتے ہیں، چاہتے تھے کہ کچھ ان کے سلسلے میں بیان ہو. تو میں نے دونوں چیزوں میں سے نکال کر ایک مکس فروٹ آپ کے سامنے رکھا. وہ تقوی کا پھل ہے جس کی ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے، مرنار کو بھی ضرورت ہے اور جوان کو بھی ضرورت. اس بنا پر یہ سلمان سے آپ کے ساتھ بات ہوئی. آج شام ہم لوگ جب آئے تو بہت بڑے جوانوں کے سنگٹھن نے ہمارا استقبال کیا. دور تک ہمیں خیر مقدم کہنے کے لیے آئے اور ہمیں یاد کیا اور عزت دی. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. علماء کی قدردانی کی نتیجے میں اللہ آپ کے شہر میں علماء پیدا فرمائے، آپ کی نسلوں میں اچھے بچے پیدا فرمائے، دین کی خدمت کرنے والے اور ملک کی خدمت کرنے والے، ملی اور رفائی کام کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن ایک مسجد تیار ہو رہی ہے، جامع مسجد. اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، یہ 3 کروڑ کے قریب کا بجٹ ہے، اپنے جیب خاص سے جتنا دے سکتے ہیں اس گھر کی تعمیر میں ہمیشہ کے لیے کام آنے والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ دینے والوں کا دینا قبول فرمائے اور ایک شاندار اللہ کا گھر جو ہے آپ کے شہر میں وجود پذیر ہو جائے. اور ہم سے جو بن سکے تامے درمے سکونے قدمے ہم اس کی مدد اور تعاون میں اپنا حصہ لگائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.